کہ ایم کیو ایم وفد سے ملاقات کے بعد احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ گورنمنٹس کو آئینی تحفظ حاصل ہوگا تاکہ صوبائی حکومتوں کے رحم و کرم پر لوکل گورنمنٹس کی بقا نہ ہو۔ لوکل گورنمنٹس بھی اسی طرح آئین کے تحت اپنے وجود کو برقرار رکھیں جیسے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے آئندہ انتخابات کے حوالے سے بھی بات چیت کی ہے اور مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی جس میں قائد نواز شریف صاحب اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب تھے، اس وقت ایک اصولی فیصلہ ہوا تھا کہ ہم پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان کے عوام کو درپیش جو مسائل ہیں، خاص طور پہ مہنگائی، ناانصافی اور بالخصوص جو ہمارے بڑے شہر ہیں ان کے اندر جو ہمیں مسائل کا سامنا ہے، ان سب کو حل کرنے کے لیے دونوں جماعتیں مل کر کام کریں گی۔ تو آج ہم نے اس حوالے سے بھی بات چیت کی ہے کہ اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم ایک دوسرے سے تعاون کریں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی صوبہ سندھ سے ایک دوسرے سے تعاون کر کے زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب میں دعوت دیتا ہوں فاروق ستار صاحب کو کہ یہ بھی کچھ خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایم ایل این نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم انتخابات سے پہلے ایک قومی اتفاق رائے قائم کرے اور اس کے لیے ایک قومی ایجنڈا وضع کرے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے ہماری جو ابتدائی ملاقات ہے اس کے بعد ہوم ورک کیا، کام کیا اور گزشتہ روز جو سب سے اہم اور توجہ طلب مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب مضبوط ضلع، مضبوط مقامی حکومت یا مقامی خود مختاری ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے، پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کی ضمانت ہے۔ لہٰذا آئین میں مقامی حکومت کو، بلدیاتی نظام کو مضبوط، مؤثر، خود کفیل اور خود مختار، با اختیار و با وسیلہ بنانے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کل ایک ایونٹ کر کے پبلک کر دیا، مشتہر کر دیا اور ایک آئینی ترمیم کا مسودہ برائے مقامی خود مختاری ہم نے پیش کر دیا۔ تو آج ہم نے آ کے اپنے پی ایم ایل این کے ساتھیوں کو دیا اور ان کے اور ہمارے درمیان ایک مجموعی طور پر ایک ہمارا یہ سمجھوتا ہے، مفاہمت ہے کہ جو ہمارا یہ نصب العین یہ مقصد ہے، پی ایم ایل این اس سے پوری طرح سے متفق ہے۔ اور سعد رفیق ایاز صادق صاحب کراچی آئے تھے، وہاں بھی انہوں نے ہماری اس بات کو انڈورس کیا تھا اور احسن اقبال صاحب نے بھی کیا ہے۔ تو میرے خیال میں ہم مشترکہ طور پہ اب اس بل کو جب یہ حتمی طور پر منظور کریں گے تو ہم باقی سیاسی جماعتوں کے بھی آگے رکھیں گے تاکہ الیکشن سے پہلے کم از کم پہلی مرتبہ پاکستان کی جملہ سیاسی جماعتوں کے درمیان کسی ایک مسئلے پر تو اتفاق رائے ہو۔ تو میرے خیال میں ہم نے یہ بیڑا اٹھایا اور یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو تفصیل میں نہیں جا رہا اس کی۔ دوسرا جو ہم جیسا کہ میثاق جمہوریت پر بھی ہم نے آج اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور اس میں جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے اور عوام جس طرح ان مسائل کی چکی میں پسے جا رہے ہیں، اس سے نکالنے کے لیے سیاسی جماعتوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور ہمیں کون سا اصلاحاتی یا ریفارم ایجنڈا بنانا چاہیے اور چارٹر آف اکانومی کے لیے، سوشو اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ہم نے اس معاملے پر بھی گفتگو کی۔ تو یہ ہمارا دوسرا ایک قومی ایجنڈا ہے، دوسرا ایشو ہے قومی مفاہمت کے لیے۔
پہلا مقامی خود مختاری اور دوسرا معاشی اور سماجی ترقی اور عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کس طرح آپس میں اشتراک عمل کرنا ہے. تو ہم نے یہ گفتگو کی ہے. اس کی جب تفصیل ہم وضع کر لیں گے تو آپ کے سامنے رکھ دیں گے انشاءاللہ. یہ بتائیے گا فاروق صاحب کہ دونوں جماعتوں کے مابین مستقبل میں جو ہونے والے جو عام انتخابات ہیں تو کوئی اتحاد کی بھی بات ہوئی ہے, اس پہ کیا کوئی پیش رفت ہے, اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا سر. جی اتحاد ہے نا, اتحاد ہے تو یہاں کھڑے, اور اگر اختلاف ہوتا اور اتحاد نہیں ہوتا تو یہاں نہیں ہوتے. اتحاد کن باتوں پہ ہے؟ آج کی میٹنگ میں, اس سے پہلے والی گفتگو میں کہیں پر یہ گفتگو نہیں ہو رہی کہ ہمیں وزارتیں کون سی ملیں گی, ہم نے عہدے کون سے لینے ہیں, ہمارا کوئی بینک سے لون ہے اس کو معاف کرانا ہے. کہیں دور دور تک بھی ان باتوں کا ذکر نہیں ہے. پاکستان کے 25 کروڑ لوگ بہت مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں, بہت مصیبت میں ہیں, اور ان کو ہم نے اس پاکستان اور پاکستانیوں کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے, کیا کریں کہ ان کو ان کی زندگیوں میں فرق آئے. ان کی اگر مسائل ختم نہیں ہو سکتے تو کم کیسے کریں. ٹوٹل تمام گفتگو